بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدعاء هی العبادہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من لم يسأل اللہ یغضب علیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مقدس کی سورۃ البقرہ میں 6 آیات کریمہ تسلسل کے ساتھ ذکر ہیں جن میں روزے کے احکام کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن کریم میں نماز کے سارے مسائل ایک جگہ ذکر نہیں ہیں، زکوٰۃ کے سارے مسائل ایک جگہ ذکر نہیں ہیں، حج کے سارے مسائل ایک جگہ ذکر نہیں ہیں، مگر روزے کے سارے مسائل ایک ہی جگہ پر ذکر ہے۔ 6 آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے سے متعلقہ تمام مسائل کو ذکر فرما دیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ روزے سے متعلقہ اول دن سے لے کر آخر دن تک، یہاں تک کہ اعتکاف کے مسائل و احکام بھی اللہ نے ان 6 آیات کے اندر بیان فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کی فرضیت کو ذکر فرمایا اور پھر روزے کی فرضیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ گزشتہ امتوں پر بھی روزہ تھا۔ پھر روزے کا فلسفہ ذکر فرمایا کہ کیوں فرض کیا گیا ہے۔ پھر روزے میں معذوروں کے احکام، جو معذور ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے احکامات کو ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد دعا کے مسائل کو ذکر فرمایا، اور پھر اعتکاف کے مسائل ذکر فرمائے، اور پھر اعتکاف کے زمانے میں گھریلو زندگی سے متعلقہ اہم مباحث ذکر فرمائی۔ چنانچہ جو دعا کے مسائل ذکر فرمائے 186 نمبر آیت ہے جس میں اللہ نے دعا کے احکام و مسائل کو ذکر فرمایا۔ پہلے بھی روزے کے مسائل ہیں اور بعد میں بھی روزے کے مسائل ہیں، اور بیچ میں دعا سے متعلقہ مسائل ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ روزہ اور دعا دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ رمضان اور دعا ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ چونکہ رمضان المبارک میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، سحر میں بھی، افطار میں بھی، نمازوں کے بعد بھی، اور جب بھی کوئی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے اللہ پاک نے دعا کے مسائل کو روزے کے مسائل کے درمیان میں لایا اور فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ یہاں انداز بھی دوسرا ہے، حالانکہ دعا کے احکام و مسائل دوسری جگہ پر بھی ذکر فرمائے۔ وہاں فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ تمہارا رب تم سے کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ بے شک وہ لوگ جو میری پکار سے اور مجھے پکارنے سے اور مانگنے سے اعراض کرتے ہیں، ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہ تو دوسری جگہ پر ہے، لیکن یہاں ایک نیا انداز ہے
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے پیارے نبی، جب آپ سے لوگ پوچھیں میرے بارے میں، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میرے بارے میں آپ سے لوگ پوچھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دور ہے کہ ہم زور زور سے پکاریں، یا وہ قریب ہے کہ ہم سرگوشی کریں اور مناجات کریں، تو فرما دیجئے فإنی قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور میں تمہاری ہر بات کو سنتا ہوں، میں تمہاری ہر پکار کو سنتا ہوں، اور میں تمہاری ہر حرکت کو دیکھتا ہوں، اور تمہاری پکار کو سنتا ہوں، حرکت کو دیکھتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر جو تمہارے دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں، خیالات پیدا ہوتے ہیں، اچھی یا بری، جو بھی تمہارے دلوں کے اندر مرادیں ابھرتی ہیں، میں ان مرادوں کو بھی جانتا ہوں، میں ان سے بھی آگاہ ہوں، وہ بھی مجھ سے مخفی نہیں ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب آپ سے لوگ پوچھیں میرے بارے میں فإنی قریب، تو آپ فرما دیجئے کہ میں بالکل تمہارے قریب ہوں۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قربت کا اظہار فرمایا ہے، یہ اپنے بندے سے محبت کا اظہار کیا ہے، روزے دار کے ساتھ محبت اور تعلق کا اظہار فرمایا۔ یہ قربت مکان کے اعتبار سے نہیں ہے، جیسے ہم ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور مزید قریب ہو سکتے ہیں، یہ والی قربت ایسی نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ فإنی قریب، جیسے کوئی قریب بیٹھا ہوا آدمی آپ کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرے گا، میں اس سے زیادہ آپ کے قریب ہوں۔ علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے میں آپ کے قریب ہوں، یعنی آپ کی ہر حاجت کو اور آپ کی ہر مراد کو میں سنوں گا، اور صرف سنوں گا نہیں بلکہ میں اس مراد کو پورا بھی کروں گا۔ مگر 3 شرطیں ذکر فرمائی اس آیت بینہ میں، 3 شرطیں ذکر فرمائی۔ دعا کی قبولیت جب ہوگی کہ جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی۔ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ اعزاز اور اکرام اور انعام مل رہا ہے بندے کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست اس کی پکار کو سن رہا ہے۔ دنیا میں انسان کسی بڑے کے پاس جاتا ہے تو نہ معلوم کتنے ذرائع اور واسطے بیچ میں داخل کرنے پڑتے ہیں، پھر جا کے انسان کسی بڑے سے ہم کلام ہوتا ہے اور بات کرتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت جو رب العالمین ہے، اور جو احکم الحاکمین ہے، اور جو سب جہانوں کا رب ہے، وہ رب وہ خود ہم سے خطاب کر رہا ہے۔ آؤ مجھ سے مانگو، آؤ مجھ سے مانگو، آؤ اپنی ضروریات کو میرے سامنے ذکر کرو۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے پھر فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو، دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ اذا دعانی، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صرف مجھے ہی پکارے۔ الا للہ الدین الخالص، دعا صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، دعا صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ تو اذا دعانی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف مجھے ہی پکارے، میرے ساتھ کسی اور کو نہ لے کر آئے۔ اب میرے ساتھ کسی اور کو نہ لے کر آئے، کسی اور کو کیسے پکارتا ہے بندہ؟ یہ ذہن نشین فرمائیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں ارشاد فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ سبحانہ وتعالی لا يقبل، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا کون سی دعا؟ دعاء من قلب لاہ غافل، اللہ پاک غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ ایک آدمی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے اور دعا کر رہا ہے، مگر دل میں کسی اور کو سوچ رہا ہے، اب کیا ہوا؟ اس کا دل اللہ سے غافل ہے، ایسے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔
کیا عرض کیا تھا؟ شرط کیا ہے؟ اذا دعانی، جب مجھے ہی پکارو گے، مجھے ہی پکارو گے۔ اب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ سے اپنی مناجات کر رہا ہے، اپنی مراد اللہ سے مانگ رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ اسباب بھی سوچ رہا ہے۔ وہاں سے کام ہو سکتا ہے، وہاں سے کام ہو سکتا ہے، وہاں سے کام ہو سکتا ہے۔ یہ سارے کے سارے خیالات دعا میں آتے ہیں۔ ان خیالات کو ہٹاؤ، ان خیالات کو ذہن سے نکالو۔ اس وقت ظالم شیطان آپ کے دل میں یہ خیال ڈالے گا، وہ ذریعہ ہے نا اس کو اختیار کر، وہ ذریعہ ہے اس کو اختیار کر، وہ ذریعہ ہے اس کو اختیار کر۔ ذرائع کو اختیار کرنا منع نہیں ہے، مگر ذریعے کی بات تو ہم بعد میں کریں گے نا۔ پہلے ہم درخواست تو دے دیں، پہلے اللہ کے حضور ہم اپنی درخواست تو پیش کریں، اور جب ہم درخواست پیش کریں تو اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی سبب کے ہمارے کام کے کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہم اللہ کو سبب کا مشورہ کیوں دے رہے ہیں؟ اے اللہ ادھر سے، یہاں سے ہو جائے، یہ سے ہو جائے، اس راستے سے ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سبب کا مشورہ کیوں دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک عاجز ہے، معاذ اللہ، اللہ کا عجز ہم ثابت کر رہے ہیں۔ دنیا میں ہم کسی شخص کے سامنے اپنی درخواست لے کر جاتے ہیں، یہ میرا کام کر دے، آپ کہتے ہیں بھائی جیسے ہو، مجھے کیا پتا، آپ جانے، میرا کام جانے، میرا کام آپ نے یہ کرنا ہے، اس کو آپ نے نمٹانا ہے، بس رائے اس کو دے رہے اس راستے سے، اس راستے سے، اس راستے سے، اس لیے کہ وہ ناواقف ہے، وہ تو بندہ ہے، وہ تو عاجز ہے، وہ تو ہمارے حالات سے ناواقف ہے، اس کام کو کرنے کے اسباب سے وہ ناواقف ہے، اس لیے ہم اسے رائے دے رہے ہیں۔ اور اللہ کے سامنے جب ہم دعا کریں تو دل کی غفلت نکال دیں۔ آپ اس لیے حکم ہے کہ دعا کرتے وقت آپ کے ہاتھ سینے کے سامنے ہوں، اور آپ کے ہاتھ دونوں اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور اٹھے ہوئے ہوں، اور دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھوڑا سا وقفہ بھی ہو۔ یہ تھوڑا سا وقفہ کس لیے کہا گیا؟ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے جو مجھے ملنے والا انعام ہے وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے۔ جب بڑی چیز کو آدمی لیتا ہے ذرا ہاتھ کھلے کر کے رکھتا ہے نا، ہاتھ پھیلا کے رکھتا ہے، تو اللہ کی طرف سے رحمت کی امید اتنی ہے، اتنی امید ہے کہ میرے ہاتھ اس رحمت کے لیے ناکافی ہیں، میرے ہاتھ ناکافی ہیں، اتنا اللہ مجھے عطا کرے گا۔ تو پہلی شرط یہ بتائی کہ اذا دعانی، صرف مجھے ہی پکارو، اور جب دعا کر رہے ہو تو تمہارا دل کہیں اور نہیں لگنا چاہیے، نہ کسی اسباب کو لگنا چاہیے، نہ کسی فرد کو لگنا چاہیے، نہ کئی افراد کی طرف تمہارا دھیان جانا چاہیے، صرف اور صرف دھیان میری طرف رکھو۔ تو یہ ہے پہلی شرط، یہ ہے پہلی شرط، خالص اللہ کو پکارنا، خالص اللہ کو پکارنا۔ اب افطار سے پہلے جو ہم دعائیں کرتے ہیں ذرا غور فرمائیے گا۔ افطار سے پہلے جو ہم دعائیں کرتے ہیں ان دعاؤں کا کیا معمول ہوتا ہے؟ ان دعاؤں کا معمول یہ ہوتا ہے کہ خواتین خانہ گھر کے اندر اپنے کام کاج میں بھی لگی ہوئی ہیں اور دعا میں بھی مصروف ہیں، ہاتھ بھی اٹھے ہوئے ہیں، دعا بھی پڑھ رہی ہیں، یہ رکھو دسترخوان پر، یہ رکھو، یہ لاؤ، یہ ہٹاؤ، یہی کام چل رہا ہوتا ہے۔ یہ تو غفلت کی دعا ہے، یہ دعا تو غفلت کی ہے، یہ دعا تو غافل دل کی ہے۔ یہ دل اللہ کی طرف کہاں لگا ہوا ہے؟ یہ دل تو چیزوں کی طرف لگا ہوا ہے، یہ تو کھانے کی طرف لگا ہوا ہے، یہ تو پینے کی طرف لگا ہوا ہے، یہ تو اشیاء کی طرف دل لگا ہوا ہے۔ تو اللہ کی بندیوں کو بھی، اللہ کے بندوں کو بھی کچھ وقت دعا کے لیے مختص کرنا چاہیے، جس وقت میں کوئی اور دنیا کا کام نہ ہو، کھانے پینے پکانے کا کوئی کام نہ ہو اس وقت۔ ٹھیک ہے، آپ سحری تیار کر رہی ہیں اور کچن میں کھڑی ہیں تو آپ دل میں دعا کرتی رہیں، دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہو
اور ہاتھ کام کی طرف ہے، دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ مگر کچھ دعا تو ایسی ہو جو دعا عبادت ہے، اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ الدعاء ہی العبادہ، دعا تو عبادت کا نام ہے، دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ تو عبادت میں کیا ہوتا ہے؟ جس شخص کی عبادت کر رہا ہوتا ہے آدمی کا دھیان اس کی طرف ہوتا ہے یا آدمی کا دھیان دنیا میں لگا ہوا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے دعا عبادت ہے، تو عبادت تو اللہ کی ہم کر رہے ہیں۔ جیسے نماز میں مقصود ہے یکسوئی، اسی طرح سے دعا میں مقصود اور مطلوب ہے یکسوئی ہونا۔ دعا میں، نماز میں مطلوب ہے کہ آپ کا دل کہیں اور نہ جائے، اسی طرح سے نماز میں بھی مقصود ہے اور دعا میں بھی مقصود ہے۔ میں تو یہاں تک اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے تو جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں، طواف بھی ایک عبادت ہے، طواف بھی ایک نماز ہے، جس کو حدیث پاک میں نماز کہا گیا ہے۔ عام طور پر لوگ طواف میں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اس میں تو باتیں بھی کر لیں گے، اس میں مووی بھی بنا لیں گے، اس میں تصویر بھی بنا لیں گے، اس میں ویڈیو کال کر کے گھر میں بھی دکھا دیں گے۔ یہ کیا عبادت ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ سعی عبادت ہے، صفا مروہ کی سعی عبادت ہے۔ تو اس عبادت میں تو سارا کا سارا دھیان اور توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ دنیا سے کٹ کر آدمی، سب سے کٹ کر آدمی اللہ کے سامنے، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک بادشاہ کے دربار میں آپ گئے ہیں اور بادشاہ کے سامنے اپنی کچھ اہم بات پیش کرنی تھی، اہم درخواست دینی تھی۔ آپ بات تو بادشاہ کے ساتھ کر رہے ہیں اور جیب سے موبائل نکال کر ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، آنے والے پیغامات کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آنے والی کالوں کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ بادشاہ کیا کہے گا؟ یہ کیسا بدتمیز اور گستاخ آدمی ہے، میرے سامنے بات کر رہا ہے، کس سے بات کر رہے ہو؟ تو دنیا کا قانون ہے، دنیا کا کوئی آدمی جب آپ اس سے ہم کلام ہو رہے ہوں وہ اس وقت غفلت برداشت نہیں کرتا، تو اللہ پاک احکم الحاکمین ہے، کیسے غفلت برداشت کرے گا؟ آپ دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں، آپ گھر میں دیکھیں، میاں بیوی آپس میں بات کر رہے ہیں اور میاں کے ہاتھ میں موبائل ہے، بیوی بات کر رہی ہے، یہ توجہ سے نہیں سن پا رہا اس کی بات کو، یہ توجہ سے اس سے بات نہیں کر پا رہا، اسے ناگوار گزرے گا۔ اور یہ ناگوار گزرنا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ تنازع کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جھگڑے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر طلاق تک کی نوبت چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس سے آدمی بات کر رہا ہو اسی ہی کی طرف انسان متوجہ ہو۔ تو جب میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، اللہ سے مناجات کر رہا ہوں، تو پھر ضروری ہے کہ میں سارے کاموں کو چھوڑ کر میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ تو اس لیے افطار سے پہلے جو دعائیں ہوتی ہیں ان دعاؤں کو خوب اہتمام کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ مانگا کریں۔ جو شے آ گئی دسترخوان پر ٹھیک ہے، جو پک گیا ٹھیک ہے، جو نہیں پکا چھوڑ دو بھائی، یہ مقصود تو نہیں ہے۔ یہ چنے بھی ہوں، یہ پکوڑے بھی ہوں، یہ سموسے بھی ہوں، یہ جلیبی بھی ہو، یہ سب اشیاء، ان میں سے ایک بھی نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے رواج بنا لی ہے، یہ تو ہم نے رسمیں بنا لی ہیں، یہ تو کھانے پینے کے ایک سلسلے ہم نے قائم کر دیے ہیں۔ اور اس قدر اگر اس میں تکلف کیا جائے گا، میری مائیں بہنیں ظہر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک کچن میں اگر کھڑی رہیں، ان کاموں میں مصروف رہیں، تو مجھے بتائیے روزے کی روحانیت کیسے حاصل ہوگی؟ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں تو روزہ افطار ہوتا تھا کھجور سے، بس پانی اور کھجور سے روزہ افطار ہوتا تھا۔ کبھی اس سنت پر بھی آ کے دیکھیے، پھر آپ روزے کا لطف دیکھیے گا، پھر آپ روزے کا مزہ دیکھیے گا۔ اور آج گھر میں کوئی شے نہیں بنے گی، آج 100% سنت کے مطابق ہم روزہ افطار کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد طلبہ کھانا کھا لیجیے۔ مگر صبح سے لے کر شام تک جس نفس کو بھوکا رکھا ہے، اور وہ بھوکا رکھا ہے روحانیت پیدا کرنے کے لیے، اب شام کا وقت آیا تو اس کو اتنا کھلایا جو صبح سے لے کر شام تک ہم نہیں کھا پائے، وہ شام کو اس کو کھلا دیا سارا کا سارا، تو اس میں روحانیت کیسے آئے گی؟ روزے کا مقصد نہیں حاصل ہوگا۔ تو اس لیے بھائی یہ درخواست ہے کہ
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مجھے ہی پکارے، غافل نہ ہو۔ اور اس میں ایک بات اور ذہن نشین فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے مانگا کرو، اس طور پر اللہ سے مانگو کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگتے وقت تمہیں 100% یقین ہو کہ میرا یہ کام ہو جائے گا، یقین رکھو کہ میری دعا قبول ہو گئی، یقین رکھو۔ یہ یقین بھی مطلوب اور مقصود ہے، اور اگر بلا یقین کی دعا کر رہا ہے تو وہ دعا رد کر دی جائے گی، وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ یقین محکم ہو، یقین پختہ ہو کہ میرا رب میری دعا کو ضرور قبول کرے گا، میرا رب میری پکار کو ضرور سنتا ہے، یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ یقین کا نہ ہونا یہ اللہ سے بدگمانی ہے، یقین کا نہ ہونا یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے بدگمانی ہے۔ اور ارشاد فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرے گا میں وہی فیصلہ کر دوں گا۔ میرے بارے میں وہ گمان کرے گا کہ میرا اللہ یہ دعا قبول کرے گا، میں کروں گا، اور میرا بندہ اگر یہ گمان کرے گا کہ پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، یہ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں ارے جی ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ہماری دعائیں قبول کہاں ہوتی، غلط ہے، آپ نے غلط کہا۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو گنہگاروں کی بھی سنتا ہے، فرما برداروں کی بھی سنتا ہے، نافرمانوں کی بھی سنتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ یہ نافرمان بھی میرے سامنے ہاتھ اٹھائے، مگر نافرمان کو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ نہیں تو گنہگار ہے، تیری دعا کا قبول ہو سکتی ہے، یوں وسوسے ڈال کو اس کو دعا سے پیچھے کرتا ہے، دعا کی طرف آنے نہیں دیتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگا کرو مگر تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ میری یہ دعا قبول ہوگی۔ تو ارشاد فرمایا اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، مگر شرط اول یہ ہے اذا دعانی، صرف مجھے پکارے۔ دوسری شرط فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری باتوں کو تسلیم کرے، مجھے حاکم مانے، مجھے اپنا رب مانے، مجھے قادر مطلق مانے، مجھے مختار کل مانے، مجھے اپنا حاجت روا تسلیم کریں، میرے اختیار و اقتدار کو مانے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک تعالیٰ کا مطالبہ ہم سے کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم مجھے مانو تو صحیح کہ میں تمہارے اس کام کو کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ ایک آدمی کسی آدمی کے پاس دنیا میں جاتا ہے اور کہتا ہے میں ایک درخواست لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، مگر آپ کے بس کا کام تو نہیں ہے، مگر کام کر دیجیے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ آپ کے بس کا نہیں ہے مگر کام کر دیجیے۔ اور اگر آپ اسے کہتے ہیں بھائی یہ کام آپ کے اختیار میں ہے، مجھے 100% یقین و امید ہے، اس امید کے ساتھ آیا ہوں کہ یہ کام آپ کے اختیار میں ہے، آپ میرا کام کر دیں گے۔ جب اگلے کو آپ اختیار کی بات کرتے ہیں تو اگلا کہتا ہے اچھا اس نے میرے ساتھ حسن ظن کیا ہے، چلو جی اس کا کام کر دیتے ہیں، وہ کوشش کرتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کے ساتھ حسن ظن کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ بندے کے ساتھ بندوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ پاک بندے کے ساتھ اس کی ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، بندے کے ساتھ اس کے باپ سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ نے پر امید ہو کر دعا مانگی، یقین کے ساتھ آپ نے دعا مانگی، اور اللہ کو آپ نے حاکم تسلیم کیا، اللہ کو مدبر کائنات تسلیم کیا، اللہ کو خالق کائنات تسلیم کیا، اللہ کے ہر حکم کو آپ نے تسلیم کیا۔ یہ اللہ کا مطالبہ ہے کہ جب تم مجھ سے مانگو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پھر تم میری بات بھی مانو نا، میرے اختیار کو بھی مانو نا۔ اور تیسری بات فرمائی وَلْيُؤْمِنُوا بِي،
یہ بات وہی آ گئی وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ سے پر اطمینان رہو، یقین رکھو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر یقین رکھو کہ میں تمہاری حاجت کو پورا کروں گا، میں تمہارے سوال کو سنوں گا، میں تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا. لعلہم یرشدون، جب یہ کام تم نے 3 کر دیے، لعلہم یرشدون، اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رہنمائی کرے گا. جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہوں اللہ تمہاری رہنمائی کرے گا، اور جس تنگی میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اللہ پاک آپ کی رہنمائی کرے گا. لعلہم یرشدون، اللہ ضرور رہنمائی کرے گا. اللہ رشد عطا کرے گا. رشد کیا چیز ہے؟ ایک ہے ہدایت، اور ہدایت کا اگلا درجہ ہے رشد. قرآن کریم میں سورۃ الحجرات میں اللہ پاک نے اس کی تفصیل یوں ذکر فرمائی ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. 5 چیزیں پیدا ہو جائیں تو یہ رشد کہلاتا ہے. رشد وہ صفت ہے جو اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائی. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد کی صفت عطا فرمائی. راشد، بہت اعلیٰ ہدایت پر، ہدایت کے اعلیٰ درجے پر، بلند مرتبے پر رشد. تو سورہ حجرات میں کیا ارشاد فرمایا؟ حبب الیکم الایمان، ایمان دل میں محبوب ہو جائے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور سر سے لے کر جسم تک اسلام سج جائے. اسلام کے طور طریقوں کو، اسلام کی بتلائی ہوئی وضاحت کو، اسلام کے بتائے ہوئے حجاب اور پردے کو اپنی زندگی میں لے آئے. اور وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور کفر ناپسند ہو جائے، اور فسوق نافرمانی بھی ناپسند ہو جائے، عصیان ظلم بھی ناپسند ہو جائے. جب یہ 5 خوبیاں آپ کو حاصل ہو گئیں، یعنی ایمان دل میں محبوب ہو گیا، اسلام جسم پر سج گیا، کفر انسان سے مبغوض ہو گیا، اور کفر سے آدمی کو نفرت ہونے لگ جائے، گناہ سے نفرت ہونے لگ جائے، ظلم اور زیادتی سے نفرت ہونے لگ جائے، تو یہ صفت رشد اللہ نے عطا کی ہے. فرمایا جب تم مانگو گے، سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. فلیستجیبوا لی، پھر فرمایا کہ مجھے اپنا حاکم تصور کریں، اور ولیؤمنوا بی، اور میرے اوپر اعتماد کریں. لعلہم یرشدون، جب یہ کریں گے تو ان کو رہنمائی مل جائے گی. کون سی رہنمائی؟ رشد والی رہنمائی مل جائے گی، اور وہ رہنمائی جس میں 5 صفات ہیں. اب پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں دعا کے لیے بہت اہم اور لازم چیز جس کو قرار دیا ہے وہ ہے رزق حلال، پاکیزہ رزق. رزق حرام سے دعا قبول نہیں ہوتی، رزق حرام سے عبادت قبول نہیں ہوتی، حرام کے لقمے سے عبادت قبول نہیں ہوتی. یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اشعث اغبر، پر اگندہ بالوں والا، جسم میں گرد و غبار لگا ہوا، اور بہت دور کا سفر کر کے حرم میں پہنچتا ہے، بیت اللہ کے پاس پہنچتا ہے، اور دعا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، لیکن فرمایا مأکلہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، مشربہ حرام، اس کے پیٹ میں پینا حرام کا ہے، ملبسہ حرام، جسم پر لباس بھی حرام کا ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے رزق حلال کو بھی لازمی قرار دیا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو. دیکھو رسولوں کو اللہ نے حکم دیا. پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حکم اللہ نے رسولوں کو دیا ہے وہ حکم اللہ نے اس امت کو دیا ہے. کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو. کم از کم رمضان المبارک کے مہینے میں کوشش فرمائیں افطار سحر میں صرف صاف ستھرا مال آپ کے سامنے آنا چاہیے، حلال کا مال آپ کے سامنے آنا چاہیے.
شبہ والا مال، مشتبہ مال بالکل دسترخوان پر نہیں آنا چاہیے۔ اور اگر کسی اڑوس پڑوس سے افطاری آتی ہے، کوئی سامان آ جاتا ہے اور آپ کو اس کی آمدنی پر شک ہے، مت کھائیے۔ آپ کہیں دے دیں، کسی کو دے دو، اور حاجت مند کو دے دو، یہاں حاجت مند تھوڑے ہیں۔ مگر آپ کو شبہ ہے اس کے مال میں، یا واقعتاً اس کا مال حرام کا ہے، اکثر اس کے مال میں حرام کی آمدنی ملی ہوئی ہے، تو آپ اپنا روزہ تو محفوظ کریں، آپ اپنی دعاؤں کو قبولیت سے نہ روکیے، آپ اس حرام یا اس مشتبہ مال کو مت کھائیے۔ کہیں دعوت ہوتی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آج افطار پارٹی تو ہے فلاں جگہ پر، مگر مال ان صاحب کا ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اپنی عبادت کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ یہ عبادت ہے، اپنی عبادت کو خراب نہ ہونے دیں، اپنی عبادت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ساتھ ساتھ یہ ہمیں تفصیل بتائی ہے کہ رزق حلال وہ ضروری ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ غافل دل سے دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہو گئی خالص اللہ کو پکارا جائے، کہیں اور دل نہ لگایا جائے۔ تیسری بات یہ ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مختار کل، اللہ کو حاجت روا، اللہ کو میری ضرورت کو پورا کرنے والا تسلیم کیا جائے۔ اور چوتھی بات ہو گئی کہ اللہ کی ذات عالی پر امید لگائی جائے، پر امید رہے، یقین رہے کہ اللہ پاک میری دعا کو قبول کرے گا۔ اور پانچویں بات یہ ہو گئی کہ رزق حلال ہو۔ اب اس کے بعد دعا کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کو بجا لاتے ہوئے آپ دعا کیجیے۔ ایک تو دعا کا ادب یہ ہے کہ جب انسان اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتا ہے تو باوضو ہو کے بیٹھے، یہ بھی ادب ہے۔ ٹھیک ہے، ہر وقت اگر وضو کا موقع نہیں ہے تو دعا وہ بھی اللہ پاک قبول کر لیتا ہے، مگر جب خاص موقع کی دعا کرنی ہو تو باوضو ہو کے دعا کرے، قبلہ رخ ہو کر دعا کرے، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اور ہاتھ سینے تک اٹھے ہوئے ہوں، اور اس طرح سے کہ آدمی کی نظریں ہاتھوں کے درمیان میں ہوں، یہاں نظریں ہوں، دائیں بائیں نظریں نہ ہوں۔ یہ طریقہ ہے ہاتھ اٹھانے کا۔ پھر دعا کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے ہو، اللہ کی تعریف سے ہو، اللہ کی حمد و ثنا ہو۔ سورۃ الفاتحہ یہ ساری اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وعلی کل شیء قدیر، یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ سورہ اخلاص یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی مدح ہے، اور آپ کو اپنے الفاظ میں جو اللہ کی تعریف یاد ہے وہ اللہ کی تعریف کیجیے۔ اور پھر اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا نماز سے فارغ ہوا اور ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ آپ نے فرمایا قد عجلت، آپ نے جلد بازی کی ہے، آپ نے جلد بازی کی ہے۔ جب تم دعا کرنے لگو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر آپ میرے اوپر درود بھیجو، اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ ظاہر کرو، پھر اللہ سے مانگو۔ تو اس شخص نے کیا کہا، اے اللہ مجھے معاف فرما، میرے گناہ معاف فرما، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ آپ نے جلدی کی۔ تو انسان 100% یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب مقولہ آپ کو سناتا ہوں، عجیب ملفوظ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کیف ادعوک وانا آثم، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور کہتے ہیں اے اللہ میں کیسے آپ سے مانگوں، میں تو گناہگار ہوں، میں تو گناہگار ہوں، اے اللہ میں کیسے آپ سے دعا کروں، مجھے تو شرم آ رہی ہے، مجھے تو حیا آ رہی ہے، میرے گناہ ہیں اتنے۔ اگلے لمحے پھر کہا کیف لا ادعوک وانت کریم، اے اللہ آپ سے کیوں نہ مانگوں، آپ کریم جو ہیں، آپ کریم جو ہوئے، ٹھیک ہے میں گناہگار ہوں، آپ کریم تو ہیں، آپ کا کرم یقیناً میرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے، آپ کی بخشش اور مغفرت یقیناً میرے گناہوں سے بہت ہی زیادہ ہے۔ تو یہ سوال کہ میں کیسے مانگوں، نہیں، میں تو کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، میں تو کرم کرنے والے کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں۔ تو اس یقین کے ساتھ آدمی دعا کرتا ہے تو پھر انسان کی دعاؤں کو اللہ پاک قبول کرتا ہے۔ اور من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا نا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔
یہ وہ واحد ذات ہے جس سے نہ مانگو وہ ناراض ہوتا ہے کہ یہ بندہ یہ اتنا مستغنی ہو گیا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. بے شک وہ لوگ جنہوں نے میری دعا سے منہ موڑا ان قریب ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. افطار کے وقت دعا فرمایا کرے، اور خاص طور پر افطار کے وقت میں جو لفظ کہہ رہا ہوں لفظ میں غور کیجیے گا. افطار کا وقت کون سا وقت ہوتا ہے افطار کا؟ جب غروب آفتاب ہو جائے، وقت داخل ہو جائے، اب افطار کا وقت شروع ہوا ہے. اب تھوڑی سی مختصر کر دیں، آپ لمبی نہ کریں. مگر ہم پہلے مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے اذان کی آواز فوری دعا چھوڑی اور فوری کھجور. آپ تھوڑا سا توقف کر لیں. روزہ آپ کا لمبا نہیں ہوگا، بس یہی پورا ہو گیا روزہ. 2-4 الفاظ کہتے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ آپ نے کہا. اس کے ساتھ اللہم اغفر لی کہہ دیں. اس کے ساتھ آپ یہ کہتے ہیں اللہ صبح سے لے کر اس وقت تک جتنی دعائیں مانگی اللہ ساری قبول فرما. مختصر ہو گئی بات. اے اللہ میرے دل کی جو حاجات آپ جانتے ہیں اے اللہ ان سب کو پورا فرما دے. مختصر 2 لفظوں میں کہہ دو. تو اس طرح سے افطار کے وقت دعا کرنی چاہیے. اور پھر افطار کے بعد آپ کے تعریف والے کلمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. افطار کے بعد آپ یہ پڑھتے تھے، ذہب الظمأ پیاس تو بجھ گئی، وابتلت العروق رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا. اس کو افطار کے بعد پڑھا کرو. تو اس طرح سے ہم دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ہماری حاجات و ضروریات پوری ہوں گی. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما. اے اللہ ہماری اس نشست کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو مانگنا نہیں آتا، اپنی ذات عالی سے مانگنے کا سلیقہ ہمیں سکھا. اے اللہ ہمیں یقین نصیب فرما. اے اللہ جو مانگنے کے شرائط و آداب ہیں ان کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس مبارک مہینے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سحر افطار میں جو مانگتے ہیں اے اللہ ہماری دعاؤں کو پورا فرما. اے ارحم الراحمین اے اللہ جو دینی ضروریات ہیں مدارس کی، تمام مدارس کی ضروریات کو پورا فرما. اے اللہ غیب کے خزانوں سے ضروریات کو پورا فرما. اے اللہ جو لوگ اپنا فطرہ اور زکوٰۃ اور دیگر صدقات دیتے ہیں صحیح مصرف میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما. صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما. جتنے احباب تشریف فرما ہیں سب کا آنا قبول فرما. ماؤں بہنوں کا آنا قبول فرما. اس گھر میں اہتمام جو ہوا اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس گھر میں رحمتوں کو نازل فرما، برکتوں کو نازل فرما. اس اہتمام کی بدولت آفات و بلیات اور مصائب سے اہل خانہ کی حفاظت فرما. بچوں کی بڑوں کی حفاظت فرما. مال میں برکت عطا فرما. جان میں علم میں عمل میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.